چھٹا اعزاز جو اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر انسان کو عطا فرمایا تھا کہ اللہ پاک نے تمام فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا۔ آیت نمبر 34، جب ہم نے ملائکہ سے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ تم آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، اسجدوا لآدم، سارے ملائکہ نے سجدہ کیا، فسجدوا سوائے ابلیس کے، الا ابلیس، اس نے انکار بھی کیا سختی سے، ابا، اور اس نے تکبر کیا اور وہ تھا کافروں میں سے، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ تو پچھلے سبق کے اندر میں نے یہ بات بتائی تھی کہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم تکبر کے بارے میں بتائیں گے کہ تکبر کس سے کہتے ہیں اور کون کون سی چیزیں تکبر میں آتی ہے اور تکبر کا علاج کیا ہے۔ روحانی بیماری، جن بیماریوں کو کہا جاتا ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے کوئی ہمارے اوپر کچھ کیا ہے، اس کو ہم بیماری سمجھتے ہیں، روحانی بیماری، جبکہ یہ روحانی بیماری نہیں ہے، یہ جسمانی بیماری ہوتی ہے۔ روحانی بیماریوں سے مراد ہوتا ہے انسان کے دل کے اندر وہ بیماریاں جن کا تعلق ایمان اور اعمال سے ہے۔ قرآن مجید میں جہاں بیماریوں کا ذکر ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اس کو شک اور نفاق کی بیماری، نفاق کو بیماری کہا گیا ہے، نفاق کو اور شرک کو گندگی کہا گیا، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ رِجْسٌ، اور دل کی سختی کا ہونا، ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، قرآن میں ہے دل کا ٹیڑھا ہو جانا، لا تزغ قلوبنا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، دلوں کا انکار کرنا، قلوبہم منکرہ۔ اسی طرح ان بیماریوں میں سے ایک بیماری حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے اور تکبر ہے۔ تو سب سے پہلے متکبر، جس نے تکبر کیا، وہ شیطان ہے۔ اور تکبر ہر اس حالت کو کہتے ہیں جس سے انسان میں عجب پیدا ہوتا ہے، اور عجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگتا ہے، اور اس دن بھی میں نے بتایا تھا کہ اپنوں کو دوسرے سے اچھا سمجھنا یہ شیوہ ہے اور طریقہ ہے شیطان کا، کہ اللہ پاک نے شیطان سے کہا، شیطان کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اس نے جواباً یوں کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ۔ اور تکبر کہتے ہیں دو چیزوں کو، حق بات نہ ماننا، حق بات نہ ماننا نمبر ایک، نمبر دو دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھنا، دوسروں کو اپنے سے کم تر خیال کرنا اور دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھنا۔ تو شیطان نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ، آپ نے مجھے آگ سے بنایا، خلقتنی من نار، اور اس سے مٹی سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین۔ شیطان غلطی کر گیا، وہ یہ سمجھا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے، جبکہ میں نے اس دن بتایا تھا 7-8 وجوہات کی بنیاد پر کہ فرمایا مٹی آگ سے بہتر ہے، مٹی میں اللہ نے حیات رکھی، آگ میں اللہ پاک نے ہلاکت رکھی ہے، اور مٹی ساری چیزوں، سارے حیوانوں کے لیے مٹی کا ہونا ضروری ہے، جبکہ بعض جانور ایسے ہیں جو کہ بالکل آگ سے مستغنی ہے ان کو، اور آگ میں تیش اور غصہ ہے، اور وزن کے اعتبار سے ہلکا ہے، لیکن مٹی ایسا ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح معدنیات اور منافع زمین میں ہیں، نہ کہ آگ میں، اور اسی طریقے سے زمین میں ساری چیزوں کی حیات ہے، جبکہ آگ میں موت ہے۔ اور اسی طریقے سے زمین کے منافع قرآن میں اللہ پاک نے بکثرت ارشاد فرمایا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ پاک نے عبادت کی جگہ بیت اللہ وغیرہ جتنی چیزیں ہیں وہ زمین کے اوپر مقدس مقامات بنائے ہیں، اور اللہ جل شانہ نے آگ کو خادم بنایا انسان کے لیے، انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا، تو آگ خادم ہے اور انسان مخدوم ہے۔ اور فرمایا جو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے، نمبر ایک یا ابلیس ہے، نمبر دو اس کا شاگرد فرعون ہے۔ فرعون نے کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام سے بہتر ہوں، انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، یہ ناقدرہ ہے العیاذ باللہ، اور بات بیان کرنا بھی سے نہیں آتا، ولا یکاد یبین، میرے پاس مصر کی بادشاہت ہے، یہ تو فقیر غریب آدمی ہے، الیس لی ملک مصر وھذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون۔ فرمایا جو اپنے آپ کو
دوسرے سے بہتر سمجھتا ہے وہ جنت کا بو نہیں سونگھ سکتا، جبکہ جنت کا جو بو ہے، خوشبو، وہ 500 سال کی مسافت کی دوری سے انسان کو محسوس ہوتی ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ جل شانہ نے تکبر کرنے والوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ پاک کو تکبر کرنے والے پسند نہیں۔ اللہ پاک ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں انہ لا یحب المستکبرین، اور اللہ جل شانہ کو تکبر سے اتنی نفرت ہے کہ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اکڑ کر چلنا مت، لا تمشی فی الارض مرحا، یعنی چال وہ بھی جس میں اکڑ ہو، جس میں تکبر ہو۔ اور ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کو غرور کرنے والا، تکبر کرنے والا، اترانے والا پسند نہیں۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور۔ اور اسی طریقے سے فرمایا تکبر ایک یہ بھی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر کے آئے ہیں، اس دین کا انکار انسان تکبر کی بنیاد پر کرتا ہے، کیونکہ جب انسان کو آپ اس کی خواہشات پر چلنے سے روکیں گے، احکامات پر لائیں گے، دو چیزیں، ایک رب چاہی زندگی جو اللہ چاہتے ہیں اس زندگی کو گزارنا، ایک من چاہی جو میرا دل چاہتا ہے، اور دین جو ہے یہ من چاہی کے خلاف ہے، نفس کے خلاف ہے، چاہت کے خلاف ہے۔ اللہ نے قرآن میں بتایا جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دین لے کر کے قد جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم، تو استکبرتم، تو تم نے تکبر کیا، بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، تم نے تکبر کیا، قرآن کی ایک آیت کے اندر ہے۔ اور فرمایا بعض لوگ احکامات کا انکار کرتے ہیں آر سمجھنے کی وجہ سے، میں سنت پر چلوں گا لوگ آر دیں گے، لوگ تانا دیں گے، پردہ کروں گی تو کیا ہوگا، تو لوگ آر دیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، آگے اللہ نے فرمایا اور انہوں نے تکبر کیا، آر محسوس کیا احکامات پر چلنے میں، وَاسْتَكْبَرُوا، تو اللہ پاک ان کو عذاب دیں گے، فَيُعَذِّبُهُمْ۔ اور ایک اور آیت کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے احکامات کو جھٹلایا اور تکبر کیا اس سے، وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے جب ان کی موت ہوگی، لا تفتح لهم ابواب السماء۔ اور ایک جگہ فرمایا یہ جہنمی لوگ ہیں، اولئک اصحاب النار۔ اور قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں تین جگہ، دو جگہ ہے بئس مثوى المتکبرین، اور ایک جگہ فلبئس، کیا مطلب، تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے، فلبئس مثوى المتکبرین، کیونکہ ساری بڑائی اللہ کے لیے ہے، وللہ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان میں بڑائی صرف اللہ کی ہے۔ اور بڑائی ایک حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میرا ازار ہے، بس جو شخص ان میں سے کسی میں بھی میرے ساتھ لڑے گا میں اس سے جہنم میں پھینک دوں گا۔ اور ایک روایت کے اندر فرمایا میں اس سے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کی ایک خاص صفت ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرنے میں تکبر نہیں کرتے ہیں۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتی یسبحونہ، تو عبادت سے روگردانی تکبر کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور جگہ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ متکبر لوگ اکثر کون لوگ ہوتے ہیں، یہ عہدے، منصب، ڈگریوں والے سردار لوگ۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ آئے گا انشاءاللہ آگے، وقال الملأ الذین من قومہ لنخرجنک یا شعیب، یہ سرداروں نے کہا۔ اور اسی طریقے سے اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر فرعون کے بارے میں فرمایا کہ وہ تکبر کرنے والے تھے، فاستکبروا، اور وہ مجرم قوم تھی، وکانوا قوما مجرمین۔ اور جتنے غیر مومن ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کو اللہ پاک نے تکبر کرنے والا بتایا، فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ وهم مستکبرون۔ تو غرض اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر تکبر کی مذمت کو بیان فرمایا، تکبر اللہ کو پسند نہیں، انہ لا یحب المستکبرین۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا، تکبر ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور ایک اور حدیث کے اندر فرمایا
کہ اللہ پاک قیامت کے دن تکبر والوں کو چونٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا ان کو، اور ان کے لیے ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی۔ ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، مشکات شریف کے حدیث کے ہیں کہ جو تکبر کرتا ہے وہ لوگوں کے نظروں میں ذلیل اور معمولی ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ اپنی نظر میں بڑا لگتا ہے، بلکہ فرمایا ایسا شخص لوگوں کے نظروں میں کتے یا خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل معمولی ہو جاتا ہے جو تکبر کرتا ہے۔ تکبر کرنا بہت برا عمل ہے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برا ہے وہ بندہ جو تکبر کرے اور اترائے اور اس ذات کو بھول جائے جو بڑائی والا اور بلند و بالا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو بھول جائے۔ ایک اور حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر سے بچو، بندہ تکبر کرتا رہتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے اس بندے کو جب بارین میں سے لکھتے۔ اور تکبر کرنا ہے کیا؟ حق بات نہ ماننا، حق بات نہ ماننا، حق سے انکار کرنا اور دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا۔ فرمایا مسلمان کے برے ہونے کے لیے یہی کافی ہے، بحسب امرئ من الشر، کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے، ایو حقر اخاہ المسلم۔ اللہ پاک معاف فرمایا، فرمایا منافق افتخار کی چیز، فخر کی چیز کس کو سمجھتا ہے؟ لباس کو اور مال کو، اور مومن فخر اور عزت کی چیز تو دینداری کو سمجھتا ہے، اعمال کو، ایمان کو سمجھتا ہے، اعمال کو سمجھتا ہے۔ ہمارے ہاں اللہ پاک معاف فرمائے، سب سے پہلے جب تعارف ہوتا ہے، صحابہ میں بھی تعارف ہوتا تھا اور ہمارے درمیان بھی تعارف ہوتا ہے۔ تعارف کا مطلب یہ کون ہے، کہاں سے ہے، تو ہم سب سے پہلے کیا پوچھتے ہیں؟ نام پوچھتے ہیں۔ اچھا آپ رہتے کہاں ہیں؟ سب سے پہلے وہ اسٹیٹس کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں بھائی، اس کا معلوم کرتے ہیں، پھر اس کی رہائش کے بقدر اس سے معاملہ کرتے ہیں۔ صحابہ میں تعارف یہ ہوتا تھا، ڈگریوں کی بنیاد پر، عہدوں کی بنیاد پر تعارف کرانا یہ غیر مسلموں کی ترتیب ہے۔ صحابہ میں تعارف کی بنیاد قربانیاں ہوتی تھی، یہ بدری صحابی ہے، اس نے بدر میں شرکت کی، یہ عہد میں شریک ہونے والا صحابی۔ عہدے، منصب، ڈگریوں، مال، اسباب کی بنیاد پر تعارف کرانا یہ غیر مسلموں کا شیوا ہے، طریقہ ہے۔ مسلمانوں کا طریقہ، اسلام کے لیے کیا کیا قربانیاں دی اس نے، اسلام کے لیے کتنی محنت کی، کتنی جدوجہد کی۔ اس لیے فرمایا جو اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھتا ہے اس پر اللہ پاک نے اپنی معرفت کو حرام قرار دیا ہے، حتیٰ کہ فرمایا علماء نے لکھا ہے کہ کافر کو بھی آنے والے وقت کے اعتبار سے بہتر سمجھنا، کیونکہ نہ معلوم میرا خاتمہ ایمان پر ہو یا نہ ہو اور وہ مومن بن جائے۔ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 طرح کے لوگ ہیں۔ پہلے نمبر پر ایمان کی حالت میں پیدا ہوئے اور پیدائش ہوئی اور ایمان کی حالت میں زندگی گزاری، ایمان پر موت آئی، سب سے اعلیٰ درجہ۔ نمبر 2، کفر پر پیدا ہوئے اور کفر پر زندگی گزری، کفر پر موت ہوئی، سب سے بدترین درجہ۔ تیسری زندگی، کفر کی حالت میں پیدا ہوئے، کفر پر زندگی گزری لیکن موت ایمان پر آئی۔ اس لیے فرمایا اس گمنڈ میں نہیں، میں تو مسلمان، میں تو نمازیں پڑھتا ہوں، نہیں، خاتمہ کس حالت میں؟ کیونکہ اعتبار خاتمے کا، انما العبرۃ بالخواتیم یا انما الاعمال بالخواتیم حدیث کے الفاظ ہے، اعتبار خاتمے کا۔ فرمایا نمبر 4، ایمان کی حالت میں پیدا ہوئے، مومن پیدا ہوئے، ایمان کی حالت میں زندگی گزری لیکن موت کفر پر آ گئی۔ ہمیں پتہ نہیں، والا بندہ دنیا میں تو سمجھتا ہے مومن ہوں، لیکن حقیقت میں وہ مومن تب کہلائے گا جب اللہ کہے واقعی تو مومن تھا، واقعی تیرا دل مانتا تھا۔ بخاری شریف کی روایت میں کہ یوں نہیں کہا جا سکتا ہے، امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے کہ فلاں شہید، اللہ کو پتہ کون شہید، صحیح ہم کہتے ہیں ہمارے گمان کے مطابق وہ شہید ہے۔ فرمایا صحابہ میدان جنگ میں ایک بہت اچھے طریقے سے لڑ رہا ہے، مار رہا ہے اور زخمی ہو گئے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ابشر، خوشخبری سنا دیں، جنتی، والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی ہے۔ ایک روایت میں کہ پھر جا کر اس نے اپنے آپ کو خودکشی کر کے اپنے آپ کو قتل کیا۔ اور ایک روایت میں کہ اس نے مال غنیمت میں سے، ایک اور کے بارے میں، مال غنیمت میں سے تقسیم ہونے سے پہلے کچھ لیا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ نے اس کو اپنے لپیٹ میں لے لیا. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاؤ 3 مرتبہ اعلان کرو, بخاری کی روایت میں لن يدخل الجنۃ الا المؤمنون او کما قال السلام, کہ جنت میں صرف ایمان والے ہی داخل ہوں گے, اور ایمان والے ہوتے وہی ہے جن کا قول عمل ایک جیسا ہوتا ہے. آگے نمبر 2 بتایا تکبر کا جو علاج ہے وہ حدیث مبارکہ کے اندر بتایا کہ تکبر کا علاج ہم کس طرح کریں گے. تکبر سے جان چھڑانے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہوگا, میں صرف اور صرف آپ کو وہ علاج بتاؤں گا جو میرے علم کے مطابق حدیث مبارکہ کے اندر ہے اور میں نے ان کو نکالا ہے. ان میں سے نمبر 1 سلام میں پہل کرنا. آج کل ہوتا کیا ہے, فرمایا جاننے والوں کو سلام کرنا اور نہ جاننے والوں کو سلام نہ کرنا قیامت کی علامات میں سے, قیامت کی نشانی میں سے. السلام علی من تعرف او لم تعرف, سلام ہر اس آدمی کو کرنا چاہے آپ سے پہچانتے یا نہیں. سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری. حدیث البادئ بالسلام بری من الکبر. تو پہلے نمبر پر سلام میں پہل کرنا. نمبر 2 ایک حدیث کے اندر فرمایا گدے پر سواری کرنے والا تکبر سے بری ہوتا ہے. اور نمبر 3 ایک اور حدیث کے اندر فرمایا کپڑوں میں پیوند لگانے والا تکبر سے بری ہوتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے ملنا چاہتی ہو بغیر پیوند لگائے ہوئے کپڑے کبھی تبدیل نہ کرنا. پیوند لگانے سے انسان کے دل سے تکبر, کیونکہ لباس کا بھی اثر ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ 12 پیوند لگے ہوئے تھے, 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی تھی. کپڑے بدلے, بولا میرا دل بدلا. بغیر استری کپڑے پہننا میرے لیے بھی مشکل, ہمارے لیے کتنا مشکل ہے. تو کپڑوں میں پیوند لگانے والا تکبر سے بری ہوتا ہے. جوتوں کو سینے والا, نمبر 4 فرمایا حدیث میں جوتوں کو سینے والا, سی کر کے جوتے, ہم تو بس تھوڑے سے ادھر ادھر ہو گئے چلو نئے لے آؤ, اللہ معاف فرمائے, اس سے تکبر جاتا ہے. اور فرمایا نوکر خادم کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھانے والا, اس سے تکبر ختم ہو جاتا ہے. اپنے یہ تو عورتوں کے لیے تو نہیں ہے لیکن مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے تو خادموں سے نوکروں سے بھی پردہ کرنا فرض ہے. اور ہم تو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں, اللہ معاف فرمائے, اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں, اور حرام کو حلال سمجھنا کفر ہے. تو نوکر اور خادم کو ساتھ بٹھا کر کھانا ان کے ساتھ, اور بازار سے اپنا سامان خرید کر خود لانا خود اٹھانا. فرمایا انسان سے, یہ حدیث کے اندر ہے, اپنا سامان خود لانا انسان کو کے اندر سے تکبر کو ختم کرتا ہے. اور نمبر 7 فرمایا موٹی چادر پہننا. فرمایا جس کا لباس جتنا باریک ہوگا اس کا ایمان اتنا باریک ہوگا. لباس پتلا ایمان پتلا, موٹی چادر پہننا. اور فرمایا بکری کا دودھ دھونا. صحابی نے کہا میرے اندر 5 باتیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ کہتے ہیں تیرے اندر تکبر ہے, میں نے تو یہ 5 کے 5 کام کیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ 5 کام کرے اس کے اندر کبھی تکبر نہیں ہوتا. اور ایک دعا بتائی تکبر سے نجات کے لیے, اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم وہمزہ ونفخہ ونفثہ. فرمایا نفس سے مراد کبر ہے. اور ایک اور دعا بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اے اللہ مجھے اپنا محبوب بنا, الیک ربی فحببنی, اپنے آنکھوں میں مجھے چھوٹا بنا, وفی نفسی لک فذللنی, لوگوں کے آنکھوں میں مجھے بڑا بنا, وفی اعین الناس فاعظمنی, یا اللہ مجھے اپنے آنکھوں میں چھوٹا بنا, اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا, اور لوگوں کے آنکھوں میں بڑا بنا, وفی اعین الناس کبیرا. اور نمبر 9 فرمایا اونی کپڑے پہننے سے انسان کے اندر سے تکبر چلا جاتا ہے. اور نمبر 10 فرمایا صدقے کے فائدوں میں سے کئی فائدے, صدقہ کرنے میں کئی فائدے. نمبر 1 عمر میں اضافہ, نمبر 2 بری موت کو روکنا, نمبر 3 تکبر اور غرور کو دور کرتا ہے اللہ صدقے کے ذریعے. حدیث میں اللہ صدقے کے ذریعے سے انسان کے دل سے تکبر اور غرور کو دور کرتا ہے. اور نمبر 11 فرمایا غربا مساکین ایمان والوں کے ساتھ بیٹھنے سے تکبر چلا جاتا ہے. اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا قیامت کے دن وہ مسلمان جو حاضر ہو اور اس میں 3 چیزیں نہ ہو وہ جنتی ہوگا. اس میں سے ایک چیز تکبر, دوسرے نمبر پر خیانت, اور تیسرے نمبر پر اس پر قرض نہ ہو.
اور ایک اور حدیث میں فرمایا مساکین کے ساتھ بیٹھنا یہ بھی تکبر کو دور کرتا ہے۔ ایک صحابی آ گئے، بعض چیزوں کا ہم تکبر سمجھتے ہیں حالانکہ وہ تکبر نہیں ہے۔ مثلا ایک صحابی آ گیا، یا رسول اللہ مجھے خوبصورتی بہت پسند ہے اور اللہ نے مجھے بہت خوبصورت بنایا، میں اپنا لباس بھی اچھا بنانا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی جوتے بھی میرے خوبصورت ہو، اس کی تسمے بھی خوبصورت ہو، اور آگے فرمایا میرے بالوں میں تیل بھی لگا ہو، ایک حدیث میں میرے کپڑے دھلے ہوئے ہو، جوتوں کے تسمے نئے ہو، کیا یہ تکبر میں سے ہے یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے۔ فرمایا تکبر کیا ہے؟ فرمایا تکبر دو چیزیں، حق بات نہ ماننا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ بس آخری بات کرتا ہوں، کیونکہ اگلے 2-3 درس جو ہے نا، ابھی آگے کی آیت شروع کروں گا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ اگلے 3 درس انشاءاللہ ہمارے ذی الحجہ کے متعلق ہوں گے، اور تھوڑا تھوڑا یہاں سے بھی پڑھیں گے آیت، لیکن آج کے سبق کے اندر اتنا کافی تھا کہ اس آیت پر ہم روک دیں، اگلا سبق بیچ میں نہ رہ جائے۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ تکبر اور وہ کافروں میں سے تھا۔ فرمایا اس نے، شیطان نے 3 طرح کا کفر کیا۔ نمبر 1 حکم سے انکار کیا، نمبر 2 حکم خدا بندی کو خلاف حکمت و مصلحت سمجھا، نمبر 3 تمرد اور سرکشی کو خدا کے حکم سے بہتر سمجھا۔ تو آج کے سبق کے اندر اتنا ہے کافی، انشاءاللہ اگلے سبق میں ایک آیت بھی پڑھ لیں گے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے چاہا اگلے سبق کے اندر اللہ کے فضل سے ہم ذی الحجہ کے متعلق انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کرنے اور اپنے آپ کو تکبر سے نکالنے کے لیے، اور ساری امت سے اس بیماری کو اللہ پاک ختم فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔